ایک بزرگ فرماندے نے کہ میں جوانی دے ایام سن اور میں دین تو بڑا دور سا، دولت بڑی سی، 4 مربع زمین دا مالک سا، ایک بڑا نام بڑا ٹیکا علاقے وچ کے بہت بڑا زمیندار ہے۔ کہندے نے میرے گھر نہ سب کچھ ایسی اولاد نہیں سی، آپ نے دوسری شادی کرائی، تیسری کرائی، مگر اولاد نہ ہوئی۔ کہندے نے ماں باپ نے کہا چوتھی شادی کر لے، اجے اجازت ہے، 4 بیویاں دی اجازت ہے، تو انہوں نے مجبور کر کے میری چوتھی شادی کرا دیتی۔ کہندے نے کہ ساڈے گھر وچ نہ نماز نہیں سی پڑھی جاندی، مگر میری چوتھی بیوی جس دن دلہن بن کے آئی نا، انہیں پہلی رات جو میرے گھر گزاری سی، اس راتی بھی انہیں تہجد دا مصلی بچھایا، انہیں تہجد دی نماز پڑھی، پھر فجر دی نماز پڑھی، انہیں قرآن دی تلاوت کیتی۔ یہ پہلا دن سی میرے گھر وچوں نا سورہ یاسین دی آواز آئی، یہ پہلا دن سی کہ میرے کمرے وچ مصلی بچھیا، نئی نویلی سی، ذرا نئے لوگ سن، 2-4 دن دیکھتی رہی۔ کہندے نے کہ فصلاں دی کٹائی دے دن سن، تو میں سارا دن زمیناں تے جا کے فصلاں دی کٹائی دیکھدا رہندا سا، شام نو واپس آندا سا۔ 3-4 دن گزرے، میں آ کے نا تھکا ہارا اپنے بیڈ تے لیٹ گیا، تے میری بیوی آ کے میرے پیر دبان لگ پئی، تے دبانیاں کہندی ہے اجازت ہوئے تے گل کراں؟ میں کیا کر؟ کہندی ہے اجازت دیو تانوں فجر واسطے نہ جگاواں۔ علماء تشریف فرمانے، میرے آقا فرماندے نے، حضور دی حدیث ہے، حضور فرماندے نے بڑا خوش قسمت و مرد ہے جنہوں نماز واسطے بیوی اٹھائے۔ آقا فرماندے نے بڑی بختاں والی عورت ہے کہ جنہوں نماز واسطے خامد اٹھائے۔ میرے بھائیو حدیث آج سن لئیے نا، جنہاں جو شادی شدہ نے گھر جا کے نا بیوی نال مشورہ کر لین، با حضور دی حدیث دا حصہ بننا ہے، ایک دن تو فجر واسطے اٹھا دیویں، دوجے دن میں فجر واسطے اٹھا دیاں گا، اسی حضور دی حدیث دا حصہ بن جاواں گے۔ تو انہیں کیا میں فجر واسطے نہ اٹھاواں؟ تو میں ہس کے کیا تو پڑھ دیئے نا یہی کافی ہے۔ انہیں آکھیا جی میں تے تاں کہہ رہی ساں با ایک واری فجر دے مصلے تے کھلو کے ویکھو تانوں دنیا دے مزے بھول جان گے، ایک واری مصلے دا مزہ لو، تانوں پتہ چلے کہ اس مصلے وچ کی لذت آنے۔ کہندے نے کہ میں انہوں آکھیا با تیرے نال شادی کیتی ہے اولاد واسطے، 3 بیویاں میرے کول ہیں نے، بیوی بن استانی نہ بن۔ کہندی ہے اولاد واسطے شادی کیتی جے؟ میں کہیا ہاں۔ ہس کے کہندی ہے جنہیں دینی ہے ایک واری فجر وقت دے کولو منگو تے صحیح۔ اے علماء بیٹھے نے، میرا رب جاندہ بندے نو کی چاہیے، مگر وہ دی رحمت تقاضا کر رہی ہے کہ بندہ منہ منگے۔ 99 سال دی عمر اولاد نہیں ہوئی، ایک واری بھی منگی نہیں، تے 99 سال دی عمر وچ کیا ربا میں نو اولاد دے دے۔ آواز آئی ابراہیم عمر تے نہیں رہی پتر پیدا کرن والی، پر منگیا جی ہونے ہی ویکھ، پھر میں ہونی عطا کر دیاں گا۔ وہ جدوں کوئی منگے میرا رب ادوں دیندا ہے۔ انہیں کیا فجر وقت منگو تے صحیح۔ کہندے نے میں بیڈ تے بیٹھ گیا، میں کیا زیادہ شور نہ پا، گلا نہ کر، مینوں نصیحتاں نہ کر، زبان کھلے گی ایویں 3 لفظ نکل جان گے، گھر ٹر جائیں گی۔ میں کچھ سخت باتاں کیتیاں، وہ چپ کر کے پیر دباندی رہی۔ جدوں اٹھن لگی نا تو کہندی اچھا میں تہاڈی بیوی ہاں، میرا کوئی حق تے ہے؟ میں کہیا ہاں، تو پہلی میری بیویاں کو پوچھ سکتی ہیں، میں حق پورے کراں گا، کدی شکایت دا موقع نہیں ملے گا، جو جو چیز چاہیے ہوئے گی میں ہر چیز مہیا کراں گا۔ کہندی ہے میں زندگی دے سارے حق معاف کر دی۔ میں پوچھیا بدلے چ کی لینا چاہنی ہے؟ کہندی ہے ایک واری فجر دی نماز پڑھ لو، ایک واری میرے کہنے تے فجر دی نماز پڑھ لو۔ کہندے نے میں کہیا پھر پکی رویں، وعدے دی پکی رہو، اور پہلے وعدہ کر کے ایک واری صرف، دوبارہ نہیں آکھیں گی۔ کہندی ہے دوبارہ نہیں آکھاں گی، تسی ایک واری پڑھو تو صحیح میرے کہنے تے۔ کہندے نے میں کہیا ٹھیک ہے پھر فجر ویلے اٹھا دیں گی۔
کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. میں کیا اٹھا دیویں فجر واسطے؟ کہندے نے میں سو گیا, ادھی رات سی, میری اکھ کھلی نا تے وہ مسلے تے بہ کے درود پہ پڑھ دی سی. میں پوچھیا تو ستی کیوں نہیں؟ تے ہس کے کہندی ہے جو روز تانوں نہیں اٹھن دیندا میں سوندی تے کدرے مینوں بھی تھپکی دے کے سوا نہ دیندا, اج میں نا اپنے آپ نال جنگ کر کے پہ جاگدیاں. ایک واری تینوں مسلے ہوتے تے ضرور کھڑا کرنا ہے نا, ایک واری تینوں اپنے رب دے سامنے لے کے تے آنا ہے نا, تینوں دسنا ہے کہ گپاں دے مزے ہور نے, رب نال گلاں دے مزے ہور نے. کہندے نے میں پھر سو گیا, فجر دی آزان ہو رہی سی, اس نے مینوں جگایا. کہندی ہے استنجا کر لو تے وضو میں خود کراواں گی. میں کہا مینوں پتہ ہے وضو دا. کہندی ہے نہیں, سارے حق معاف کر کے جے ایک واری نماز پڑھانی ہے تے وضو میں آپ کراواں گی. اہل علم تشریف فرمانے, میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں کہ اگر 100 بندہ مسجد وچ نماز پڑھ رہا ہے تو 80 بندے نوں وضو دا نہیں پتہ. ساڑھے بہت سارے ایسے لوگ نے جو کہندے نے جی نماز پڑھ دیں ہیں مگر پریشانی نہیں جا رہی, قرآن پڑھ دیں ہیں مسئلے حل نہیں ہو رہے, وظیفے کر دیں ہیں رستے دیاں رکاوٹاں نہیں جا رہی ہیں. میرے بھائی سب چیزاں فائدہ دیندیاں نے مگر ادوں جدوں تیرا وضو ہوئے. لا یمسہ الا المطہرون, بغیر طہارت دے قرآن نو ہاتھ لان دی اجازت نہیں. اگر بغیر وضو ہاتھ لائیں گا گناہگار ہے, ثواب نہیں ملے گا. بغیر وضو نماز پڑھیں گا گناہگار ہے, ثواب نہیں ملے گا. کیا تانوں پتہ ہے کہ وضو دے کتنے فرض نے؟ کیا تانوں پتہ ہے کہ جس حصے نو دھونا فرض ہے, ایک بال دی جڑ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوئے گا؟ کدی اپنے علماء کول بیٹھ کے پوچھیا طہارت دے مسائل؟ اسی جمعے دے موقع تے بھی او خطیب رکھ دے ہاں کہ جو ساڈا رانجا راضی کر کے جائے, جو ساڈی طبیعتاں دے مطابق تقریر کرے. عرصہ ہو گیا نمازاں پڑھ دیاں, جمعے پڑھ دیاں, نہ طہارت دے مسائل پتا, نہ وضو دے مسائل پتا, نہ نماز دے مسائل پتا. کیوں؟ اپنی مرضی دیاں تقریراں سنیاں نے, جلسے اپنی مرضی دے کرائے نے. نکل اپنی طبیعت تو ذرا میرے محمد دی شریعت دا عادی بن جا. پھر دیکھ وضو مکمل ہویا تو صرف یا اللہ کہیں گا, میرا رب دنیا دی سارے راستے آسان کر دے گا. تو انہیں کہا جی وضو میں نے خود کرانا ہے. کہندے نے میں آ گیا, انہیں وضو کرایا, اور جدوں وضو کرا رہی سی نا تے میں دل بھی سوچیا کہ واقعی میں کردہ تے وضو نہیں سی ہونا. اور اگر تانوں علماء کولو پوچھ دیاں, بعض دفعہ بندہ کہندے نے ویسے تو شرع وچ شرم نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے, مسائل پوچھن لگے ہیں, لیکن بعض بندے ہوندے نے کہ میں پوچھیا تے مولوی صاحب کی آکھن گے, تو بڑا آسان طریقہ دس رہے ہیں. حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری زیدہ مجدہ, آپ نے ایک اور احسان کیتا ہے امت تے, حضور دے غلاماں تے, کہ آپ نے باقاعدہ وضو کر کے ویڈیو بنوائی ہے اور مکمل دسیا کہ وضو کس طرح کرنا ہے. وضو دے فرائض, واجبات, سنن, مستحبات, تمام چیزاں دسیاں نے. تو نیٹ تے جاؤ, دعوت اسلامی دی ویب سائٹ تے جاؤ, وہ ڈاؤن لوڈ کر لو. 2-4 دفعہ جدوں غور نال ویکھو گے تو تہاڈا وضو سیدھا ہو جائے گا. ایک وضو سیدھا کر لو, زندگی دیاں ادھیاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں. صرف اپنا وضو سیدھا کر لو. اس سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن وقت متحمل نہیں. تو کہندے نے کہ اس نے وضو کرایا, پھر مصلا بچھا کے دیتا. کہندے نے میں تکبیر اولا کہہ کے جدوں نماز وچ داخل ہویا تے او ننگے فرش تے سجدے گر گئی. مینوں نہ او دی سسکیاں دیاں آوازاں آ رہیاں سن. رو کے کہندی ہے مالک مینوں طلاق دی دھمکی بھی دتی گئی, انہیں سخت جملے بھی استعمال کیتے, میں آخری حد تے گئیاں, میں زندگی دے سارے حق معاف کیتے نے, میں پورا ٹل لا کے نہ انہوں ایک واری تیرے سامنے لے آئی ہوں. اے مالک میرا زور اتھوں تک چلدا سی, میری ہمت ختم ہو گئی اتھے آ کے, اگے تیرے کرم دے کام نے. مالک انہوں نہ ان سجدے دی لذت دے دے. اے مالک میرا دل کردہ ہے اگر تو مینوں نماز دی توفیق دیتی ہے انہوں بھی دے دے. میں کہتے سکا نا جے میں کنیز فاطمہ وہاں اے بھی تے غلام علی ہونا چاہیے نا.
اگر میں کنیز عائشہ ہاں یہ بھی تے غلام محمد ہونا چاہیے نا مالک میرا بھی دل کردا ہے جے میں مدینے والے نال پیار کردی ہاں یہ بھی مدینے والے دا دیوانہ ہونا چاہیے کہندے نے جوں جوں دیاں دعاواں لمبیاں ہو رہی سن سسکیاں اگے بڑھدیاں جا رہی سن میری حالت بدلتی جا رہی سی او دیاں دعاواں عرش نو جا کے دستک دے رہی سن ہلا رہی سن کہندے نے پھر میں سجدے گیا تو قسم رب دی میرا سجدے و سر چکن تے دل نہیں سی کرتا میں بڑی اوکھی نماز مکمل کی تھی دل ہی نہیں سی کردا نماز چھوڑن تے کہندے نے میں بیوی نو کچھ نہیں دسیا جو میرے نال ہویا کہ یہ ناشتہ کیتا کٹائیاں دے دن سن میں زمین تے چلا گیا دوست یار آئے سن روزانہ دا معمول سی گپا مار دے سن کٹائی دیکھ دے سن پر آج پتہ نہیں کی سی نہ گپ مارن تے دل کردا سی نہ فصلہ ویک کے دل خوش ہوندا سی بیٹھا ڈیرے تے سان توجہ گران دی مسجد والسی نماز ظہر دی اذان کدوں ہوندی ہے اُدیاں دعاواں نے مینوں سجدے دا نشئی کر دیتا سی مینوں نشہ چڑھ گیا سی سجدے دا دل کردا سی آزان ہوئے میں مصلی بچھا لواں سبحان ربی الاعلی کواں کہندے نے آزان ہوئی میں جلدی نال وضو کیتا نماز پڑھی عصر بھی پڑھی مغرب بھی پڑھی میں شام دے وقت گھر آندا سا میں گھر ول چل پیا جدوں مسجد دے قریب پہنچیا تے دل کیتا اج جماعت نال نماز نہ پڑھا کہندے نے میں مسجد آ کے بیٹھ گیا آزان ہوئی میں نماز عشاء پڑھ کے کر گیا بیوی کہندی آج لیٹ ہو گئے ہو میں نہیں دسیا کہ آج تیریاں دعاواں نے بدل دیتا ہے میں نہیں دسیا کہ نماز پڑھ کے آئے ہیں میں کسی اور بات دے انتظار بھی ساں کے وقت نال بات کراں گا کہندی یہ کھانا لے آواں میں کیا لے آ جدوں کھانا سامنے آیا تو میں نے ایک نوالا لیا تو کیا آج بڑا لذیذ کھانا پکیا ہے کنے پکایا ہے کہندی یہ آج تواڈے گھر وچ پہلی واری میں پکایا ہے میں کہا اتنی لذیذ ہانڈی بنی ہے تو کنج پکانی ہے ہس کے کہندی ہے اگ بھی تواڈے گھر دی تے مرچ مسالہ بھی تواڈے گھر دا گھی بھی تواڈے گھر دا گوشت بھی تواڈے گھر دا برتن بھی تواڈے گھر دا پانی بھی تواڈے گھر دا میں صرف دو کم زیادہ کر دی ہاں ایک وضو کر کے ہانڈی دے نیڑ جانی ہاں چمچہ ہلانے ہاں درود پڑھ لینی ہاں اے با وضو ہو کے تے درود پڑھن دیاں لذتاں نے جو اتنا ذائقہ میرا رب دے دیندا ہے کہنے لگے میں بڑا رج کے کھانا کھادا برتن چک کے نہ تے کھڑی ہو کے مینوں ویکھن لگ پئی میں کیا کچھ کہنے ہی کہندی ہے دل کہندا ایک واری پوچھ رواں اجازت ہوے تے فجر ویلے جگاواں اجازت ہوئے تے فجر ویلے جگاواں کہندے نے میری اکھاں دے آنسو چھلک پئے میں بازو پکڑ کے کول بٹھا کے کیا خبردار آج تو فجر واسطے نہیں جگاویں گی میں تینوں تہجد واسطے جگاواں گا مینوں تے اج پتہ چلیا رب سامنے چکیے تے مزہ کتنا ہوندا ہے نعرہ تکبیر